رب العالمین۔ اب کہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہم لوگ جس چیز کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ جو ہے وہ مولا حسین اور مولا عباس کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اگرچہ جو ہے وہ ایام خوشی ہے، یوم مسرت ہے، ولادتوں کے ایام چل رہے ہیں، مگر جو ہے وہ امام حسین اور مولا عباس کو خدا حافظ کہنا ایک بڑا کام ہے۔ ہم نے جب ارادہ کیا تھا کہ ہم زیارت پہ جائیں گے تو ہر انسان سے فخر سے بتاتے تھے جا رہے ہیں زیارت پہ، اور دن گنتے تھے، اب جانا ہے، اب جانا ہے، اب جانا ہے۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ جب ہمارے لیے یہ ہو گیا کہ ہاں اب چلو زیارت پہ جانا ہے، آ گئے، زیارت کیا۔ اب زیارت کر کے وہ شب آ گئی ہے جس شب ہم کو یہاں سے جانا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں زائروں کا آنا آسان ہے، یہاں سے جانا بہت مشکل ہے۔ کربلا چھوڑ کے جانا ہے۔ امام حسین اب جو ہے تو آپ کو یہ چمکتا ہوا گنبد نہیں دکھے گا، اب آپ کو بین الحرمین نہیں دکھے گا، اب آپ کو کوئی نہیں کہے گا چلو نماز کا وقت ہے چلو حرم چلتے ہیں، اب کوئی نہیں کہے گا کہ چلو مولا عباس کے حرم میں رات گزارتے ہیں، چلو مولا حسین کے حرم میں گزارتے ہیں۔ دن اتنی تیزی سے گزر گئے کہ پتہ نہ چلا کب آئے اور کب چلے گئے۔ ایام آخری رات ہے، آخری پرسہ ہے، کتنا ہم امام سے رات میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ یقین مانیے میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ واپس پلٹ کے جائیں گے کوئی نہیں کہے گا اب آپ سے کچھ، آپ سے کوئی نہیں کہے گا، پھر اپنے کام میں لگ جائیں گے۔ کب یاد آئے گی کربلا معلوم ہے؟ جب رات کی تنہائی میں سناٹے میں لیٹیں گے اور آنکھیں بند کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ کوئی گھومتا ہوا گنبد ہے جو چمک رہا ہے، وہ رونقیں یاد آئیں گی، کبھی نجف یاد آئے گا، کبھی کاظمین یاد آئے گا، کبھی سامرا یاد آئے گا، اگر کچھ بھی نہ یاد آیا تو حسین ضرور یاد آئیں گے، اگر کچھ بھی نہ یاد آیا تو غریب ضرور یاد آئے گا، بے کس ضرور یاد آئے گا، تڑپ کے دل کہے گا مولا پھر سے کربلا آنا چاہتے ہیں، اے مولا آنا چاہتے ہیں۔ دو چار باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی کہ ہم نے کیا حاصل کیا، کتنی زیارت کی، کیسے مولا سے باتیں کی، نہیں پتہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا، مگر اب آخری بار ہے نا، تو جب جانے لگی ہے اب مولا کے دیار میں، اب تو خیر میرے خیال سے 4 5 6 7 گھنٹے جو بھی بچے ہیں آپ کے پاس، اب آخری وقت ہے، رخصت ہونا بہت مشکل ہے۔ میں ہمیشہ ظاہروں سے کہتا ہوں کہ مولا سے جدا ہونا بہت مشکل ہے، ایک ظاہر ہے، امام حسین کو بہت چاہتا ہے، ہم بھی بہت چاہتے ہیں۔ ایک دن جب وہ قافلے سے آیا نا اور قافلہ ختم ہوا، اب یہ ہوا کہ واپس چلو گھر جانا ہے، تو وہ دوڑتا ہوا مولا کی زری سے لپٹ گیا، لپٹ کے کہتا ہے کیا ابا عبداللہ یہ حسین آپ بھیج دو گے واپس، جانا پڑے گا۔ بہت دیر تک وہ جو ہے وہ روتا رہا اور ایک ہی جملہ کہتا تھا، معلوم ہے کیا؟ مولا جانا نہیں چاہتا، مولا آپ کی زری چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا۔ دھیمے دھیمے قدم کو باہر نکالتا رہا، ایک بار اس روضے کے دروازے پہ پہنچا جو آخری دروازہ ہے۔ ہمیں مجھے پتا ہے جب اب کل آپ بھی جائیں گے نا تو بار بار مڑ کے زری کو دیکھیں گے، یہ تو ہمارا دستور اپنے یہاں ہے، جب ہم اپنے یہاں درگاہ سے باہر نکلتے تو گھوم گھوم کے دیکھتے ہیں، یہ تو کربلا ہے، یہ تو حسین کا گھر ہے، یہاں تو حسین ہے، حسین کو چھوڑنے کا دل کس کا چاہے گا، حسین کو الوداع کیسے کہنا ہے یہ کون سمجھائے گا۔ اسی تو وہ بار بار ظاہر کہتا تھا مولا جانا نہیں چاہتا، جانا نہیں چاہتا۔ آخری دروازے پہ پہنچا، اس نے آہستہ سے کہا کیا حسین واقعاً جانے دو گے؟ کہتے اس کے جسم سے روح نکلی، زمین پر گرا، حسین کے حرم کے اندر دفن ہو گیا۔ اے مولا اپنے چاہنے والوں کو ایسے رکھتے ہو؟ عجب نہیں، حسین آواز دے جو مجھ سے جوڑتا ہے میں اسے کبھی چھوڑتا نہیں ہوں۔
آپ جانتے ہیں یہ ہماری سخت نہیں ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہو ہم حسین کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں، کہ زینب کے لیے بھی مشکل تھا حسین کو خدا حافظ کہنا، یہ سکینہ کے لیے بھی مشکل تھا حسین کو خدا حافظ کہنا، یہ کلثوم کے لیے بھی مشکل تھا حسین کو خدا حافظ کہنا۔ یہی تو 4 سال کی بچی کہہ رہی تھی بابا آپ چلے جاؤ گے کس کے سینے پہ سوؤں گی، اے بابا آپ چلے جاؤ گے کہاں سے نہ سکینہ سوئے گی؟ تو حسین سمجھا کے کہہ رہے تھے بیٹی دستور بدل جائے گا، اب ہم جو ہے وہ جنگل میں عسکر کو لے کے سوئیں گے، تم اماں کے پاس سو جانا۔ اس نے آواز دیا آہستہ سے، بچی نے کہا بابا کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں ماں کے پاس سوئی ہوں؟ میں تو ہمیشہ آپ کے پاس سوتی تھی۔ اے بابا دستور پوری کربلا، میں نے بار بار جملہ کہتا ہوں، پوری کربلا نے حسین نے کہیں بھی معجزے کا سہارا نہیں لیا۔ معلوم ہے کب لیا؟ اس وقت لیا جب زینب حسین سے جدا ہونے لگی، اس لیے کیونکہ جانتے ہیں اگر زینب حسین سے جدا ہو جاتی تو مر جاتی، مگر زینب کو معجزے سے صبر کی تلقین کی ہے امام حسین نے۔ بہن سے بھائی چھوٹ رہا ہے، عزادار سے زائر سے مولا کا روزہ چھوٹ رہا ہے، اب یہ چمکتے ہوئے گنبد نہیں دیکھیں گے ہم، اب چلے جائیں گے۔ معلوم ہے آپ کو ایک احساس کا جملہ کہوں آپ سے، جب گھر جائیں گے نا تو ایسا لگے گا زری سے پھر کوئی آواز دے رہا ہے جانے والے پلٹ کے کب آؤ گے، اے جانے والوں کب آؤ گے، دوبارہ کب آؤ گے؟ 2 دن کے بعد ہم پھر کہنے لگیں گے کربلا جانے کا دل چاہتا ہے۔ کربلا جتنی بار بھی آئے، جو پہلی بار آئے ہیں نا ان کو تڑپ کا احساس نہیں ہوگا، اب جب پلٹ کے جائیں گے اور پھر آنے کی کوشش کریں گے تو پھر تڑپیں گے۔ اب معلوم ہے اب زائر جو جب دوبارہ جاتا ہے پہلی بار پلٹ کے جاتا ہے نا وہ ایسے تڑپتا ہے جیسے مچھلی بنا پانی کے تڑپتی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے بغیر رہا نہیں جا سکتا، حسین کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ زینب ہے، ایک روایت سن لیجئے ختم ہو گئی، کتنا حسین اپنے چاہنے والے کا خیال رکھتے ہیں، ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں حسین اپنے چاہنے والے کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ایک حسین کا ایک جو ہے کوفے کا رہنے والا ہے، اس کا نام ہے عبداللہ، روایت سن لیجئے ختم ہو گئی بات، زیارت تمام ہو گئی، اب واپس آپ چلے جائیں گے۔ عبداللہ نام ہے، کوفے کا رہنے والا ہے، کوفے میں کہیں باہر تجارت کرتا تھا، تجارت کر کے کوفے واپس آیا۔ وہ جب کوفے واپس آیا تو اس نے دیکھا کوفے میں سناٹا ہے، مرد نہیں دکھ رہا ہے۔ وہ اپنے گھر آیا، آ کے اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹی یہ بتا کوفے میں کوئی مرد نہیں دکھ رہا ہے؟ بیٹی نے کہا بابا آپ جانتے ہیں ابن زیاد کا حکم ہے کہ پاس میں کوئی کربلا زمین ہے، وہاں کسی باغی نے بغاوت کی ہے، ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ ہر آدمی وہاں پہنچے، جو نہیں پہنچے گا اس کے سر و تن میں جدائی کر دی جائے گی، اس کا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ بیٹی نے کہا بابا جلدی کیجئے، آپ بھی کربلا چلے جائیے، جا کے وہاں جنگ ختم کیجئے۔ بیٹی نے اسلحہ دیا، عبداللہ نے اسلحہ پہنا اور گھر سے نکلنے لگا۔ جیسے ہی کتنا خیال ہے حسین کو جانتے ہیں آپ، سنیے، عبداللہ نکلنے لگے، جیسے ہی عبداللہ گھر سے نکلنے لگے نا بیٹی نے کہا بابا آپ جنگ پہ جا رہے ہیں؟ کہا ہاں میری لاڈلی میں جنگ پہ جا رہا ہوں۔ کہا باٹوا سنا ہے جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو مال غنیمت ملتا ہے؟ کہا بیٹی مال غنیمت ملتا ہے۔ کہا بابا اب کی بار آئیے گا تو سرخ یاقوت لیتے آئیے گا۔ کہا بیٹی کیا کرو گی؟ کہا بابا میں اپنے گلے کا ہار بناؤں گی۔ باپ نے بیٹی کی تمنا سنی، چلا گیا۔ عبداللہ کہتا میں کربلا پہنچا تو عصر عاشور کا وقت تھا، میں نے دیکھا ایک گھوڑے پر کوئی جھوم رہا ہے، چاروں طرف سے لوگ اس کو گھیر کے مار رہے ہیں، کوئی پتھر، کوئی نیزہ، کوئی تلوار، جس کے پاس جو تھا وہ اس کو مار رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اگر یہ شخص مر جائے گا جنگ ختم ہو جائے گی، مجھے اپنی بیٹی کے پاس جانا تھا، تو میں نے کیا کیا سنیے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے ایک نیزہ لیا، نیزہ لے کے وہ جھومنے والے کا نشانہ لگانا چاہا، کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتا تھا، میں نے نشانہ لگانا چاہا۔
جیسے ہی میں نشانہ لگا کے مارنا چاہتا تھا، ادھر سے اس زخمی انسان نے کہا عبداللہ میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کر، اے عبداللہ میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کر۔ عبداللہ کہتا میں چوک گیا، یہ ہے کون جو میرا نام جانتا ہے؟ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ کون ہے؟ انہوں نے کہا عبداللہ پہچانا نہیں، میں فاطمہ کا لال ہوں۔ اے عبداللہ پہچانا نہیں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ اے عبداللہ پہچانا نہیں، میں محمد کا نواسا ہوں۔ وہ کہتا میرے ہاتھ سے نیزہ چھوٹ گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا اجازت دیجئے میں آپ کی طرف سے جنگ کروں۔ ایک بار امام حسین نے کہا عبداللہ تم جنگ نہ کرو، تم کوفے واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا مولا کیوں؟ کہا عبداللہ تمہیں بہت ضروری کام کوفے میں ہے۔ عبداللہ کہتا مولا بتائیے کیا کام ہے؟ کہا عبداللہ دیکھو 12 محرم کو میری بیٹیاں آئیں گی، 12 محرم کو میری بہنیں آئیں گی، ان کے سر کے اوپر چادر نہ ہوگی، اے عبداللہ ان کو چادر دے دینا۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے گھوڑا گھمایا، کتنا خیال ہے حسین کو، ختم ہو گئی تقریر۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے گھوڑا گھمایا کہ واپس چلے، جیسے ہی گھوڑا گھوما ایک بار پھر اس مظلوم نے آواز دی، اس غریب نے آواز دی عبداللہ رکو۔ عبداللہ رک گئے۔ کہا عبداللہ اپنی ہاتھوں سے اس غریب نے انگوٹھی اتار کے عبداللہ کو کہتے عبداللہ یہ لو، یہ سرخ یاقوت ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دے دینا اور کہنا حسین نے تمہیں تحفہ دیا ہے۔ ایک بار عبداللہ کہتا ہے مولا آپ کو کیسے پتا؟ کہا عبداللہ تمہارے دل کا حال میں نہ جانوں گا تو کون جانے گا، لیکن عبداللہ اپنی بیٹی سے جا کے کہہ دینا ارے کربلا میں آنے والا باقی نہیں ہے، ارے کربلا میں آنے والا زہرا کا لال حسین الغریب ہے۔ ختم ہو گئی تقریر، ختم ہو گئی زیارت۔ اے حسین خدا حافظ، اے زہرا کے لال خدا حافظ۔ آئیے مل کے سب کو خدا حافظ کرتے ہیں۔ اے ابو الفضل عباس خدا حافظ، اے حبیب ابن مظاہر خدا حافظ، اے حبیب ابن مظاہر خدا حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ نے مجھے 2 منٹ کا وقت دیا کہ میرا بہت دل چاہا کہ جس مقام پہ میں کھڑا ہوں اور اس مقام پہ اگر میں مولا عباس کے مصائب بھی پڑھوں گا تو مجھے لگے کہ میرا کچھ کام یہاں ادھورا رہ گیا، جو مولا نے مجھے اس لائق سمجھا ہے اور مجھ سے چھوٹا ہی صحیح کچھ نہ کچھ ذکر وہ مجھ سے کروا ہی لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا جناب حبیب ابن مظاہر کا کہ انہوں نے اپنی فہرست میں میرا نام لکھا۔ میں شکریہ ادا کروں گا مولا عباس کا کہ انہوں نے اپنی فہرست میں اپنا نام لکھا، اور سب سے زیادہ شکریہ ادا کروں گا آقا مظلوم حسین کا، امام حسین کا کہ انہوں نے ہم سب کو یہاں بلایا۔ ہاذا دارو، یہ کربلا کا میدان ہے، اصحاب شہید ہو چکے ہیں، انصار شہید ہو چکے ہیں، بہن زینب کے لاڈلے اور محمد شہید ہو چکے ہیں، بھائی حسن کا یتیم قاسم شہید ہو چکا ہے، امام حسین خیمے میں غموں میں نڈال بیٹھے ہیں کہ 34 سال کا بھائی عباس مولا عباس تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آقا مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیے۔ امام فرماتے ہیں عباس تم تو میری فوج کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دوں؟ مولا عباس بڑی بے بسی کے عالم میں کبھی دائنی رخ دیکھتے تھے، کبھی بائیں رخ دیکھتے، کہتے آقا وہ فوجی کہاں رہی جس کا میں علمدار تھا؟ امام کہتے عباس جاؤ، امام جاؤ خیمے میں جاؤ، بچے اعلیٰ تش کی صدائیں کر رہے ہیں، ان کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ مولا عباس خیمے میں آتے ہیں، آواز دیتے ہیں جناب سکینہ کو، کیا دیکھتے ہیں کہ 3 سال کی بچی دوڑتی ہوئی آتی ہے، آنکھیں دھسی ہوئی ہے۔ مولا پوچھتے ہیں کہ بچی کیا بہت پیاسی ہو؟ جناب سکینہ فرماتی ہے مت پوچھو امو، بس کلیجہ بھونا جاتا ہے۔ مولا عباس کہتے ہیں بچی مجھے اپنا مشکیزہ لا کے دو، میں تمہارے لیے پانی لے کے آتا ہوں۔ جناب سکینہ کہتی ہے امو ایک بات بتاؤ، آج جو بھی جاتا ہے وہ یہی کہتا ہے میں تمہارے لیے پانی لے کے آتا ہوں، لیکن پھر وہ واپس نہیں آتا، کیا تم جنگ کرنے جا رہے ہو یا پانی لینے جا رہے ہو؟ مولا عباس اپنی تلوار کو رکھ دیتے ہیں، کہتے میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ بس یہ کہہ کے مولا عباس مشکیزے کو لیتے ہیں اور نہر فرات کا رخ کرتے ہیں، فوج پر حملہ کرتے ہیں، بہت سے اشقیاء کو واصل جہنم کرتے ہیں، مشکیزے میں پانی لیتے ہیں۔
فوج یزید پیچھے سے چھپ کر وار کرتی ہے، وہاں مولا عباس کا دائنا بازو قلم ہوتا ہے، مولا عباس پشتی سے اپنے ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑتے ہیں، مولا عباس کا دائنا بازو قلم ہوتا ہے، مولا عباس پشتیزے کی تسبیح کو اپنے دانتوں سے پکڑتے ہیں اور بڑی بے بسی کے عالم میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے پالنے والے ہاتھ لیے ہیں، زندگی لے لے لیکن یہ پانی میری سکینہ تک پہنچا دے۔ آوازیں غیب آتی ہیں، آوازیں غیب آتی ہے کہ اس امتحان کی منزل سے گزر جا، در باب المراد بنے گا اور قیامت تک جو سکینہ کے حوالے سے دعائیں مانگی جائیں گی وہ پوری ہوں گی۔ مولا عباس کہتے ہیں یا رب جو تیری مرضی وہ میری مرضی، بس مرضی کا دینا ہوتا ہے کہ سر پہ گھس پڑتا ہے۔ مولا عباس زمین پر تشریف لے آتے ہیں، کہتے ہیں آقا مدد کو آئیے۔ یہ سنتے ہی امام حسین گرتے پڑتے مقتل کی طرف چلتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ مولا کبھی جھکتے ہیں، کچھ اٹھاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، کچھ جھٹ اٹھاتے ہیں اور ایک بلندی پر آتے ہیں، مولا عباس کے دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں کو نکالتے کہ نجف کا رخ کرتے کہتے بابا یہ وہ ہاتھ ہے جو 21 رمضان کی صبح آپ نے میرے ہاتھ میں دیے تھے، بابا یہ ہاتھ قلم ہو گئے۔ مولا عباس جب امام حسین جب خیمے میں تشریف لاتے ہیں تو بیویوں میں ایک کوہرام برپا ہو جاتا ہے، کیونکہ بیویاں سمجھ جاتی ہے کہ اب ان کے سروں پر چادر نہیں رہے گی۔ کوہرام کو روکنے کے لیے امام کہتے ہیں کہ میرا آخری سلام قبول کرو۔ آزاداروں، انہی بیویوں میں مولا عباس کی زوجہ ہوتی ہیں اور ان کا ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ سب رو کیوں رہے ہیں؟ ماں کہتی ہے دیکھ نہیں رہے ہو کہ آقا امام حسین جنگ کرنے جا رہے ہیں؟ بچہ پوچھتا ہے آقا جنگ کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ بیوی کہتی ہے جب علمدار مارا جاتا ہے تو سردار جاتا ہے۔ بچہ کہتا اگر کوئی دوسرا علمدار آ جائے تو کیا آقا حسین جنگ کرنے نہیں جائیں گے؟ ماں کہتی ہے اب دوسرا علمدار کہاں سے آئے گا؟ بچہ ماں کی گود سے اترتا ہے، دوڑتا ہوا امام کے پاس جاتا ہے، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو بڑھاتا ہے، کہتا ہے آقا اپنی تلوار مجھے دے دیے۔ امام پوچھتے ہیں بیٹا تم تلوار کا کیا کرو گے؟ کہتا میں آپ کی طرف سے جنگ کروں گا، آپ کی نصرت کروں گا۔ مولا بچے کو گود میں اٹھا لیتے ہیں، نہر فرات کا رخ کرتے ہیں، کہتے ہیں عباس تم تو شانے کٹائے سو رہے ہو، تمہارا بچہ میری نصرت کر رہا ہے، میری طرف سے جنگ کر رہا ہے۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔